میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہم نے جو کچھ خریدنا ہے اس کے لیے دولت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن کو گزارنے کے لیے سارا کچھ سامان یہاں سے لے کے جانا ہے، یعنی پیمنٹ یہاں پہ کرنی ہے اور وصولی وہاں سے کرنی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آسمان سے قرآن نازل فرما کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، انسانوں کو اللہ رب العالمین نے متنبہ کیا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کل قیامت والے دن ہم جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو قیامت کی پریشانیوں میں سب سے بڑی پریشانیاں جو ہیں، پہلی پریشانی یہ ہے کہ ہم سارے برہنہ ہو قبروں سے ہم نکلیں گے۔ مرد، عورت، نیک بد، سارے جتنے بھی ہیں، یہ سارے لوگ لباس کے بغیر قبروں سے نکلیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا دار العمل ہے، اس کے اندر عمل کرنا ہے، اور قیامت والا دن یوم حساب والا دن ہے۔ دنیا کے اندر کسی چیز کی خرید و فروخت کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور قیامت والے دن انسان کے پاس اعمال کا اور نیکیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ قبروں سے لوگ ننگے اٹھیں گے، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ پریشان ہو گئیں، اور آپ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ایک دوسرے کو دیکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مہطعین مقنعین، اس وقت ہر انسان کی آنکھیں اللہ کے ڈر اور خوف سے اوپر تاڑے لگی ہوں گی، اور کوئی کسی کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہم نے جو کچھ خریدنا ہے اس کے لیے دولت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور آخرت کے اندر سائے کے لیے، وہاں کرسی کے لیے
وہاں پہ وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن کو گزارنے کے لیے سارا کچھ سامان یہاں سے لے کے جانا ہے، یعنی پیمنٹ یہاں پہ کرنی ہے اور وصولی وہاں سے کرنی ہے۔ یہ دنیا آخرت کے اعتبار سے شاپنگ سینٹر ہے۔ جیسے آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے مال پہ جاتے ہیں، وہاں سے اپنی مرضی کی اچھی اچھی چیزیں ریڑھی میں ڈالتے ہیں اور بعد میں بل دے کر آپ اپنی وہ چیزیں اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ وہاں کی جو گرمی اور شدت ہوگی اور اللہ کا غضب ہوگا، غصہ ہوگا، ان ساری چیزوں کے اندر جو انسانوں پہ پریشانی ہوگی، اقترب للناس، انسانوں کا جو حساب کا وقت قریب آنے آ گیا ہے، اس وقت سب سے بڑی پریشانی انسانوں کی ننگے بدن قبروں سے اٹھنا ہوگا۔ یہاں پر جو امیر ہیں وہ سردیوں کو گرمی میں تبدیل کر دیتے ہیں، ان کے پاس اللہ نے اتنے ذرائع دیے کہ وہ سردی کو گرمی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر گرمی ہو تو وہ ایسی لگا کر وہ گرمی کو سردی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ موسم میرے اور آپ کے قبضے کے اندر ہے اور اللہ نے ہمیں یہاں پہ یہ ساری سہولت ہمیں عطا کی ہے۔ وہاں پر کوئی موسم نہیں ہوگا، رات دن کا کوئی موسم نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ۔ یہاں پر جو نیکی کی جائے گی میرے بھائیوں، وہاں پر اس کی وصولی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قبروں سے ننگے اٹھیں گے، اللہ رب العالمین انہیں لباس عطا فرمائے گا، لیکن انہوں نے یہاں پہ کس چیز کو خریدا ہے دنیا کے اندر کہ ان کو لباس ملے گا۔ یہ پریشانی ہے انسانوں کی، لیکن وہاں پر اللہ اس وقت 50,000 سال کا جو دن ہوگا جہاں ساری خلقت ننگی ہوگی، وہاں پر کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین لباس عطا فرمائے گا۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ رب العالمین نے فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو دنیا کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، جو دنیا کے اندر رشوت اور جھوٹ، اناز، ضد کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کے راضی ہونے کے لیے وہ دنیا کے اوپر یہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے اور وہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی کا معنی ہے حرام سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، حرفات سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچنا یا بچنے کی کوشش کرنے والا جو ہوگا، اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن جہاں ساری خلقت ننگی اٹھے گی، ایسے لوگوں کو اللہ تقوی کا لباس عطا فرمائے، جس نے دنیا کے اندر تقوی اختیار کیا ہوگا، پرہیزگاری اختیار کی ہوگی۔ اللہ رب العالمین وہاں ایسے لوگوں کو، مرد اور عورتوں کو اللہ لباس عطا فرمائے گا، اور لباس بھی ایسا نہیں کہ جو عام ہوگا، لباس بھی وہ ہوگا جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو لباس عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے اس روڈ پر، وہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی بھی ہماری ماں، بہن، بیٹی اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو کر زمین پر گھسٹنے کے بعد اگر اس کی کوئی جسم کی جگہ ننگی ہو جاتی ہے، وہاں سے ہر گزرنے والا انسان اپنی جیکٹ اتار کر اس کے اوپر پردہ کرے گا، خون بہتا ہوگا لیکن پہلے اس کا پردہ کرنے کا اہتمام کرے گا۔
وہ ایسا دن ہوگا وہاں پر پردہ کرنا یا پردے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے اللہ کی رحمت، اور دنیا کے اندر جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا اللہ رب العالمین ایسی مخلوق کو وہاں پہ تقوی کا لباس عطا فرمائے۔ پھر آپ نے سنا ہوگا کہ سارے لوگ جب بھی گناہوں کی باری آتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے، اور ہماری جب سفارش ہوگی تو اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ یہ بات ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے نبی سفارش کریں گے، لیکن اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے اللہ کے نبی جہاں پہ سفارش کریں گے وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اپنی قوم کی، اپنی امت کی شکایت بھی لگائیں گے۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ ہم صرف اس بات پہ غور کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن جب وہ سفارش کریں گے تو وہاں بھی مختار کل اللہ کے نبی نہیں ہوگے۔ سفارش کرنے والا عاجز ہوتا ہے، سفارش کرنے والے کے پاس اختیارات نہیں ہوتے کہ یہ سفارش کرنے والا کسی کو نکال کر جنت میں بھیج دے۔ سفارش کا معنی ہے عرض کرنا۔ اللہ کے نبی اللہ کی عدالت میں سفارش کریں گے، نہ وہ دنیا کے مختار کل ہیں اور نہ آخرت والے دن مختار کل ہوں گے۔ اللہ جن کے بارے میں کہے گا اللہ کے نبی ان کے لیے سفارش کریں گے، اور پھر اللہ انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب العالمین، اے میرے مشکل کشا اللہ، اے میرے دنیا میں پالنے والے، اے موت اور حیات کے مالک، آج کے دن کے مالک میرے اللہ، یہ قوم میری جو تھی، جو قرآن تو نے نازل فرمایا تھا مجھ میں، جو اس قوم کی ہدایت کے لیے دیا تھا، اے پروردگار عالم اس قوم نے میں اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس قرآن کے مطابق انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ کان مہجورا، یہ قرآن چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو یہ پڑھتے تھے، قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، قرآن کو لکھ کر قبروں پہ لگاتے تھے، قرآن کو لکھ کر دکانوں کے اندر لگاتے تھے۔ ھذا من فضل ربی، یعنی وہ سارا جو مال ہے یہ اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، لیکن انہوں نے مرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ میرے بھائیو، آپ نے کراچی نہیں جانا، اور میں آپ کو یہ کہوں کہ آج ہم نے کراچی کے لیے جانا ہے، تیاری کر لیں، اور آپ نے اگر نہیں جانا تو آپ تیاری نہیں کریں گے، بلکہ میری بات یہ آپ کو بری لگے گی کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے، اور واقعی آپ نے جانا نہیں، اور آپ تیاری کس کی کریں گے؟ لیکن اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، ہم اس سفر پر ہیں اور ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ گھڑی ہمارا ایک سیکنڈ، ایک منٹ ہمیں زندگی ہار دیتا ہے اور موت کے قریب کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم جو ہے ہم موت کی تیاری نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، موت کی تیاری کے لیے کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اور وہ کیسے ہوں گے؟ ان لوگوں کا اٹھنا ایسا ہوگا، وہ کانوں سے بہرے ہوں گے، آنکھوں سے نبینے ہوں گے، زبان سے گنگے ہوں گے۔ جب وہ اٹھیں گے قبروں سے تو وہ کیا کہیں گے؟ یا اللہ، دنیا کے اندر ہماری آنکھیں بھی تھیں، اور دنیا کے اندر ہمارے کان سنائی بھی دیتے تھے، دنیا کے اندر ہماری آنکھیں اور زبان یہ کام کیا کرتی تھی۔ اے پروردگار عالم،
آج ہماری کان کو، ہماری سماعت کو، ہمارے دیکھنے کو کیا ہو گیا ہے؟ آج یہ جو ہے ہمارے دیکھنے کو، سننے کو، یہ ہمارے کان کام نہیں کر رہے۔ رب کائنات فرمائیں گے کہ تم نے دنیا کے اوپر میرے دین کا اور میرے قرآن کا اور میرے نبی نے جو شریعت لے کر آئے تم نے اس کا الٹ کر دیا تھا، تم نے وہاں پہ الٹ کیا، یہاں پہ اللہ نے آج یوم حساب والے دن تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری زبان، سنائی، سب کچھ اللہ نے سلب کر لی ہے، اور یہاں پر تم بنائی کے اندر رہو گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے، قیامت والے دن، یوم حساب والے دن جو ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ نبی نے اٹھیں گے اور دنیا کے اندر اللہ ان کی معیشت کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن یہ نبینے اور گنگے اور بہرے اٹھیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَنْ حَشَرْتَنِي، وہ کہیں گے یا اللہ دنیا کے اندر ہماری تو آنکھیں بھی تھی، ہمارے کان بھی تھے، اللہ کہے گا تم نے میرے دین کا الٹ کیا، یہاں پہ تمہارے ساتھ الٹ ہو گیا۔ آج ہم دین پر نہیں چلتے، دین کا ہم الٹ لے لیتے ہیں، جو قرآن ہمیں راستہ بتاتا ہے ہم اس راستے پر نہیں چلتے، تو کل قیامت والے دن ایسے لوگوں کے ساتھ الٹ والا معاملہ ہوگا۔ آنکھیں ان کی نہیں ہوں گی، کان ان کے نہیں ہوں گے، زبان نہیں ہوگی، اور کیا ہوگا؟ یہ قبروں سے نبینے اور بہرے اور گونگے ہوگی۔ میرے بھائیوں، وہ اتنا سخت دن ہوگا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے سفارش کریں گے، عذر کے لیے اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سفارش کو قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ حکم کرے گا کہ یہ مشرک ہے، اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ وہاں پہ سفارش اسی کے حق میں قبول ہوگی جو انسان دنیا کے اندر عقیدہ توحید بنائے گا اور دنیا کے اندر دین کے اوپر چلے گا۔ میرے بھائیو، دین میری اور آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے، میرے اور آپ کے علماء کی فتووں کا نام نہیں ہے، دین اللہ کا حکم ہے اور محمد رسول اللہ کا طریقہ۔ جب محمد رسول اللہ کا طریقہ ہوگا تو رب العالمین وہاں پہ، یہاں پہ جو ایسے چلے گا اللہ کے نبی کے طریقے پر چلے گا، قیامت والے دن جب یہ اٹھے گا اس کی آنکھیں بھی ہوگی، اس کے کان بھی ہوں گے، اس کی زبان بھی ہوگی، اور یہ پریشانی بھی اللہ اس دنیا کے اندر یہ عمال کرنے کی وجہ سے قیامت کی مشکلات کو اللہ رب العالمین آسان فرما دے۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کانوں سے قرآن کو سننا ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے، اور قرآن پر عمل کرنا ہے۔ قرآن اگر سود سے روکتا ہے تو آپ نے رک جانا ہے، کل آپ کی اولاد نے آپ کو نہیں چھڑانا جس کے لیے سود کیا جاتا ہے، آپ کی اولاد نے آپ کے وہاں کام نہیں آنا، وہاں پہ آپ کی واحد جان ہوگی اور اللہ وہاں پہ سوال کرے گا اور اللہ آپ سے حساب لے گا۔ یہی اولاد، یہی رشتہ دار جن کے لیے ہم حرام حلال جمع کر کے پلازے بناتے ہیں، کل یہی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر آپ کے اور میرے خلاف یہ FIR درج کریں گے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر حلال کھانا اور حلال کمانا شروع کر لیں۔ دوسری پریشانی یہ ہوگی کہ وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں میدان محشر پر، میدان محشر کے بارے میں دو روایتیں آتی ہیں، ایک ہے کہ میدان عرفات میں لگے گا، اور دوسری روایت ہے کہ شام کے ملک کے اندر لگے گا، لیکن ہیں دونوں جگہ دور ہیں اور کوئی سواری نہیں ہوگی، ہر انسان وہاں تک گھسیٹتا ہوا اور یا تیز رفتار میں جائے گا، وہاں پہنچے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے
جن کے گلوں کے اندر زمین ڈالی ہوگی، دوسروں کا حق ڈالا ہوگا، یہ گھسیٹتے ہوئے جائیں گے اللہ کی عدالت کے اندر، اور یہ وہاں پہ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی کو آواز لگائیں گے، اغثنی یا رسول اللہ، ہماری مدد فرمائیں۔ اللہ کے نبی کہیں گے آج میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر بتا دیا تھا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سچ ہے، یہ باطل ہے، آپ نے اس پر آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ آج میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں، اس کی تیاری یہاں سے کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، فرمایا جنہوں نے دنیا کے اندر دو صورتوں کے ساتھ محبت کی، ایک سورہ بقرہ اور ایک سورہ آل عمران، ان کے ساتھ جس نے محبت کی۔ آج نوجوان طبقے کو محبت کے بارے میں، پیار کے بارے میں بڑا آسان سمجھانا ہے، خودکشیاں کرتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی فلاں لڑکی کے ساتھ میرا پیار ہے، اور وہ اگر فون پہ بات نہ کرے تو میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا، مجھے نیند نہیں آتی۔ اور اس کو پیار سمجھانا بڑا آسان ہے، پیار کی سمت کو تبدیل کرنا ہے، یہی پیار محمد رسول اللہ کے ساتھ لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ بقرہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، سورہ آل عمران کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیار کرنے والے لوگ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے، ان کو روزانہ پڑھنے والے، لازمی نہیں کہ ان کو روزانہ ساری سورتوں کو مکمل کیا جائے، ایک ایک رکوع پڑھا جائے، محبت کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور ان کے اوپر یہ دونوں صورتیں چھتری کا سایہ کریں گی، اور یہ میدان محشر تک ان صورتوں کی جو ہے سایہ ان کو لے کر اللہ کی عدالت تک پہنچائے گا۔ جہاں پہ سورج انسان ہاتھ لگائے گا تو سورج تک ہاتھ لگے گا، وہاں پر یہ معاملہ ہوگا، یہ صورتیں اس کے لیے چھتری کا کام کریں گی۔ کیا ہم نے قرآن کے ساتھ محبت کی؟ ایک استاد کی میں نے ویڈیو دیکھی، اس کے اندر اس نے کہا کہ ہم نے سکول کے اندر لائبریری بنائی ہے، اور آپ کے گھروں کے اندر وہ کتابیں جو کتابیں پڑھی نہیں جاتی وہ لے کے آنا، ان کو ہم لائبریری کی زینت بنائیں گے۔ دوسرے دن سکول کے بچوں نے اپنے گھر سے قرآن اٹھایا اور قرآن لے کر سکول میں حاضر ہو گئے، اپنے استاد کو کہنے لگے استاد جی یہ وہ کتابیں ہیں کان مہجورا جس کو ہمارے گھروں میں کوئی کھول کر نہیں دیکھتا، ان پہ دھول اور مٹی چڑھی ہوئی ہے، آپ نے لائبریری کے لیے مانگا، اور ہمارے گھر میں نعوذ باللہ سب سے بیکار کتاب جو سمجھی جاتی ہے وہ قرآن ہے، یہ ہم لے کر آئے ہیں، ان کو آپ اپنی لائبریری میں رکھیں، صاف کر کے رکھیں تاکہ یہاں پہ لوگ آ کر پڑھیں۔ میرے بھائیو، یہ مجھ سے بھی تقاضا کیا جا رہا ہے، یہ آپ سے بھی تقاضا کیا جا رہا ہے، جہاں ہم اتنے مصروف ہیں وہاں کیا ہم قرآن کو کھول کر قرآن کو پڑھتے ہیں، اور پڑھ کر ہم ثواب حاصل نہیں کرتے بلکہ قرآن کو پڑھ کر ہم نے ہدایت حاصل کی، ہم نے قرآن کی بات کو مان کر جھوٹ کو چھوڑا، ہم نے قرآن کی بات کو مان کر ہم نے توحید کو مانا۔ توحید کی بات آئے تو کل قیامت والے دن جن لوگوں کا عقیدہ توحید پر ہوگا، اللہ کی وحدانیت پر ہوگا، رب کائنات کی قسم ان کو نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر جو توحید کے اوپر قائم ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، جو توحید پر چلتے ہیں اور شرک سے توبہ کرتے ہیں اور توحید کا دامن پکڑتے ہیں، رب کائنات کی قسم ہے اس دنیا کے اوپر یہ عمل کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کے دوست، اللہ اپنے دوست کی دعا کو قبول فرماتا ہے،
اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مومنین مومنات فوت ہوئے ہیں اس کی دعا کو اللہ ان کے حق کے اندر قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کو توحید بہت پسند ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کے مقابلے کے اندر جنازے اٹھے اور جنازے کے اندر جھوٹ کیا بولتے ہیں، کلمہ شہادت سارے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ کیا گواہی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ گواہی دے رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں پہ کڑے باندھے ہوئے ہیں، اس کے گلے کے اندر تعویذ ہے بیماریوں کے لیے، اس کے عقیدے کے اندر بزرگوں کی قبروں پہ حاجتے ہیں، اس کے عقیدے کے اندر نظر و نیاز اللہ کے علاوہ یہ بزرگوں کے نام کی دیتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہے، اس سے بڑا منافق کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے کلمے جتنے بھی ہیں ہم نے ان کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، بس ہم نے ان کو ایسے پڑھا ہے، کوے کی طرح رٹ لیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بس اس کی ضرب لگائی، ہمیں لا کا پتہ نہیں، الا اللہ کا علم نہیں۔ اس کلمے کے اندر اللہ یہ کہتا ہے، لا کی تلوار چلاتا ہے، الا اللہ پہ آ کے یہ قلہ لگا دیتا ہے، یہاں پہ زرہ لگا دیتا ہے، اور یہ کلمہ یہ کہتا ہے لا کی تلوار کو سارے آستانوں پہ تو چل گئی، سب کو تو نے ملیا میٹ کر دیا۔ الا اللہ، مشکل کشا، حاجت روا، احکم الحاکمین، بچے بچیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیا یہ عقیدہ ہمارا ہے؟ میرے بھائیوں، یہاں پہ کوئی کسی کو قتل کر دے، لوگ کیا کہیں گے؟ ظلم کیا۔ کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ آپ میرے ساتھ تھوڑا سا ساتھ دیں۔ یہاں پہ کوئی چوری کرے، آپ کیا کہیں گے؟ ظلم کیا ہے۔ یہاں کسی کی دکان کے تالے توڑ دیے جائیں، اندر سے مال نکال دیا جائے، آپ کہیں گے ظلم کیا ہے۔ ظلم وہ ہے جو قیامت والے دن انسان کو اندھیرے میں رکھے گا۔ جو یہاں پہ ظلم کیا جائے گا، قیامت والے دن اس کے ساتھ اندھیرے کی صورت میں ظلم ہوگا، اور ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں۔ اور کائنات کے اندر جس نے ظلم کیا کسی کے ساتھ، یہ میدان محشر پر اندھیرے کے اندر رہے گا، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پہ آپ کو میں لے کر چلتا ہوں سورہ لقمان 21ویں پارے کے اندر، میرے رب العالمین نے زنا کو ظلم نہیں کہا، گناہ ہے۔ میرے رب العالمین نے قتل کو ظلم نہیں کہا، ظلم ہے۔ میرے رب العالمین نے فرمایا ان شرک لظلم عظیم، یہ اتنا بڑا شرک، ظلم عظیم ہے۔ کائنات کے اندر اللہ کے نبی نے تعارف جو دین کا کروایا ہے، اس تعارف کے اندر زنا کسی نیکی کو نہیں مٹاتا، چوری کسی نیکی کو نہیں مٹاتا، چوری اپنی جگہ، نیکی اپنی جگہ۔ ایک بدبودار اور غلیظ ترین گناہ ہے، رائی کے دانے کے برابر۔ رب کائنات کی قسم، سورہ زمر کے اندر آپ جائیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر وہ رائی کے دانے کے برابر انبیاء کے اعمال کے اندر بھی ہو، میرا رب کہتا ہے میں تم سے کتابیں بھی واپس لے لوں گا، تم سے وحی والا فرشتہ بھی واپس لے لوں گا، تمہاری نبوت بھی چھین لوں گا، اور تمہیں خسارہ پانے والوں میں سے کر دوں گا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ نبیوں کے لیے۔ لیکن یہ بات نبیوں کے لیے اللہ نے کی، یہ ایسے کی جیسے انسان یا ساس اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ یہ کام تو نے اگر کیا میں تیرے ساتھ یہ کروں گی۔ اس ساس کا سمجھانا کیا ہوتا ہے؟ بہو کو سمجھانا ہوتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو یہاں پہ مخاطب کر کے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ
अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ने उनको मुखातब करके आपको और मुझे समझाया है कि तुम कीड़े मकोड़े लोग हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अगर मैं नबियों को माफ नहीं कर सकता तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत में डाल दूंगा। एक शिर्क है जो इंसान को जन्नत से महरूम कर देती है, वो चाहे दुआओं के अंदर है, वो चाहे अमल के अंदर है, वो चाहे लाल पीले नीले घोड़े शाह, उल्लू शाह, उल्लू के पट्टे शाह, इनके कड़े अगर आपने चढ़ाए हुए हैं तो मेरे भाइयों फिर कोई लॉलीपॉप नहीं है, कोई आपके लिए वो सबील नहीं है कि आपको कहा जाए आपने ये आयत पढ़नी है तो आप जन्नत मिल जाएगी। नहीं, मेरा रब्बुल आलमीन फरमाता है जिसने शिर्क किया, शिर्क की वजह से इसकी सारी नेकियों को जाया कर दिया जाए। क़यामत वाले दिन अल्लाह ऐसे शख्स के लिए तराजू ही कायम नहीं करेगा जिसके नाम अमाल में इस दुनिया से शिर्क के जरासीम जाएंगे। क्या हम इसके लिए तौबा करने के लिए तैयार हैं? हम इंशाअल्लाह इस चीज से तौबा करेंगे और हम किसी के कर्तव्य के अंदर नहीं आएंगे। हमें कोई कर्तव्य दिखाए तो हम उनके जाल में आ जाएं और हम कहेंगे अल्लाह का वली है, हमें छुड़ा लेगा। पैगंबर भी किसी को नहीं छुड़ा सकते। अल्लाह के नबी बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ सिफारिश करेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी भी किसी को पकड़कर अपनी मर्जी से जन्नत में नहीं डाल सकते। क्योंकि मुख्तार कुल कौन है? दुनिया में भी और आखिरत में भी मुख्तार कुल कौन है? अल्लाह। और दुनिया में भी अल्लाह के नबी अल्लाह के सामने आजिज हैं और क़यामत वाले दिन भी अल्लाह के नबी अल्लाह के सामने क्या हैं? जब अल्लाह के नबी अगर आजिज हैं तो फिर कायनात में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अल्लाह की सिफात उसके अंदर पाई जाए। और ये सबसे बड़ा जुल्म है कि जो अल्लाह की सिफात हम बंदों में, कब्रों में, पत्थरों में हम रखते हैं, ये सबसे बड़ा जुल्म है जिसको अल्लाह ने कहा इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। मेरे भाइयों, क़यामत वाले दिन ये सख्तियां आने वाली हैं। इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम, सारे लोगों का हिसाब होगा। यौम अमल, ये दुनिया है, ये दारुल अमल है और वो दारुल हिसाब है। वहां पे सिर्फ हिसाब किया जाएगा, वहां पे नेकियों के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा। मेरे भाइयों, यहीं से पाक साफ होकर आप इस दुनिया से जाने की तैयारी करें, इसलिए मरने का कोई पता नहीं है। आज हम यहाँ पे तकब्बर के अंदर हैं और फिर फरमाया ऐसी कौम भी होगी क़यामत वाले दिन जिसको अल्लाह वहां पे साया नसीब फरमाएगा। वो कौन से लोग होंगे? लिबास अल्लाह अता फरमाएगा। जिसको दुनिया में अल्लाह ने फरावानी दी, दुनिया के अंदर अल्लाह ने जिसको माल दिया, ना उसने अपनी कौम पर तकब्बर किया, ना उसने अपने माल पे तकब्बर किया, ना उसने अपने हुस्न जमाल पे तकब्बर किया। वो दुनिया के अंदर ये सारी सहूलियात होने के बावजूद ये अल्लाह के सामने अपने आप को आजिज और बंदों के सामने अपने आप को एक आजिज और एक आम बंदा तसव्वुर करता रहा। इसने दुनिया के अंदर तकब्बर न किया। मेरे रब्बुल आलमीन फरमाएंगे फरिश्तों जाओ दुनिया की जन्नत के अंदर से लिबास लेकर आओ जहां सारी हलकत नंगी होगी। जो दुनिया में आजिज़ी का वक्त गुजारेगा, मेरे रब्बुल आलमीन जन्नत से लिबास मंगाकर उनके ऊपर छोड़ देंगे। ये चूज करेंगे कि हमने कौन सा लिबास पहनना है। अल्लाह हुक्म फरमाएगा ऐ मेरे आजिज और फकीर बंदो जाओ, जो तुम्हें लिबास पसंद है आज वो पहन लो। क्या आज हम अपने आप को तकब्बर से निकालते हैं? क्या हमारा ये शेवा है? हम अपने आप को तकब्बर से निकालते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबी को अजमी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अजमी अरबी को किसी पर कोई फौकियत नहीं है। अगर किसी चीज की फौकियत है तो वो क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, तकवे की फौकियत है। चाहे वो झुग्गियों के अंदर है या महल के अंदर है, चाहे वो किसी जगह में भी है, अल्लाह के यहाँ
وہ انسان بادشاہ ہے جو تقوی کو اختیار کرتا ہے. وہ عربی ہے، عجمی ہے، کالا ہے، سفید ہے، گورا ہے، جھگیوں میں رہنے والا ہے، محلوں میں رہنے والا ہے، وہ سڑک کے اوپر فٹ پاتھ پہ رہنے والا ہے. اگر اس نے تقوی اختیار کیا ہے تو میرا رب العالمین ایسے انسان کو قیامت والے دن بادشاہ بنائے گا اور چیئرمین بنائے گا. چیئرمین کا آپ کو پتا ہے؟ چیئرمین کس کو کہتے ہیں؟ چیئر تو کرسی کو کہا جاتا ہے. یہ دنیا کی کرسی نہیں، اس کے لیے تو قتل و غارت کیا جاتا ہے. یہ دنیا کی کرسی کے لیے 16 سال کا بیٹا اور وہ اتھڑا ہوا گاڑی چلائے، اس کا لائسنس بھی نہ ہو، اور کرسی کی طاقت یہ ہے وہ اسلام آباد کی گلیوں کے اندر اور اسلام آباد کے اندر 2 معصوم بچیوں کو کچل ڈالے، 3 دن کے اندر اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. یہاں پہ تو وہی نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مخزوم کی فاطمہ جس نے چوری کی تھی، ہاتھ کاٹنے کے لیے حضرت زید کو لوگوں نے سفارشی بنا کر بھیجا تھا کہ یہ قبیلے والے بڑے ہیں، اگر معاف کیا جائے تو کائنات کے افضل ترین انسان نے یہ بات کہی تھی. اگر آج محمد کی بیٹی بھی ہوتی، اگر وہ بھی چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت محمد کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. یہاں تو کرسی کا یہ چکر ہے. آپ کے غریب بندہ جو بائکیے کا کام کرتا ہے، دن کو 1000 روپیہ کماتا ہے، 2000 کا چلان کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ اگر 16 سال کا لڑکا 2 بچیوں کا قتل کر دیتا ہے، راتوں رات نادرا والا شناختی کارڈ بھی بنا دیتا ہے اور لائسنس بنانے والا لائسنس بھی بنا کر پیش کر دیتا ہے. اور یقین جانیے کہ ہمارے جج صاحب نے ان بچیوں کے والد کو معاف کیا. کہے استغفر اللہ. یہ ہمارا نظام ہے. اگر نظام کی درستی کا نام لیا جائے تو ہم جناب گناہگار ٹھہرائے. اور یہ وہی قوم لوط کا ہے. آج یہ برائیاں اس دنیا کے اندر جنم لے رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین جب کہے گا للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، کون ہے بادشاہ؟ آج میرے سامنے آئے، یہ تھر تھر کامیں گے، ان کے تو پیشاب بھی وہاں پہ نکل جائیں گے. اتنا ظلم کوئی کسی پہ نہ کرے کہ جو کل قیامت والے دن برداشت نہ ہو. میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے جس عہدے پر ہیں، آپ گھر کے اندر ہیں، آپ کے پاس یہ بھی عہدہ ہے، اور گھر کے اندر اگر آپ بہو کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، یہ بھی کل اندھیرے کی صورت میں قیامت والے دن آپ کے لیے یہ ہوگا. میرے بھائیوں، میں اور آپ اگر سسر ہیں، ہماری بہویں ہیں، تو ہمیں چاہیے ان کے ساتھ بھی ظلم نہ کیا جائے، انصاف کیا جائے. خالی نماز دین کا نام نہیں ہے. تسبیح لمبی لے کر استغفر اللہ استغفر اللہ ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں. سال کی تجوریوں کے اندر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بہتر یہ ہے اپنے قبیلے کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھ کر آپ تیجے ساتے سے آپ کھڑے ہو کر کہیں یہ کھانا حرام ہے، ہم نہیں کھاتے. یہاں تو ضرب لا الہ الا اللہ، وہاں منافقت ہم کرتے ہیں. کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے حساب والے دن کون سا منہ دکھائے؟ وہ ایک عیسائی آیا ایک مسجد کو دیکھنے کے لیے، اور وہ جب وہاں سے آگے ہوا، وہاں چوکیدار مسلمان تھا، اس کا یہ وائلٹ پرس گر گیا. اس چوکیدار نے پرس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کے اندر بڑے ڈالر تھے. یہ بندہ بھاگتا ہوا گیا، جا کر اس کو پرس اور وائلٹ دیا. دینے کے بعد کہتا ہے یہ آپ کا وائلٹ گر گیا تھا. اس نے دیکھا یہ غریب آدمی تھا. کہا تم نے پیسے کیوں نہیں نکالے؟ کہا میں نے اس لیے نہیں نکالے، تم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو اور میں محمد رسول اللہ کو ماننے والا ہوں. کل قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا تو آپ کا نبی عیسیٰ محمد رسول اللہ کو یہ لمحہ نہ دے
کہ میرے امتی کا تمہارے امتی نے جو ہے تو یہ وائلٹ نکال کر پیسے نکال لیے تھے، میں نہیں چاہتا میرا یہ گناہ میرے محمد رسول اللہ کو شرمندہ کرے۔ میرے بھائیوں، نظام کو تبدیل کیا جائے۔ نظام کو تبدیل کرنے کے ساتھ اگر کوئی کسی سے زکوٰۃ لیتا ہے، کوئی کسی سے تعامل لیتا ہے، کسی صورت میں لیتا ہے، اگر یہ حقدار نہیں، کل قیامت والے دن اللہ اس کو ظالموں کے اندر اٹھائے گا اور قیامت والے دن یہ ظالم ہو کر اللہ کی عدالت میں جائے گا۔ کیوں؟ جو آپ صاحب نصاب کی جیب کے اندر مال ہے، یہ کسی کا حق ہے اور کسی کے حق میں ڈاکہ مارنے والا ظالم ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہ آئی؟ پھر قیامت والے دن، آخری بات، قیامت والے دن، آج ہم یہاں عشق رسول بنے ہیں، عشق رسول پہ جان بھی حاضر ہے، عشق رسول پہ سب کچھ قربان ہے، سکے نعرے، کوئی قربانی نہیں، جذباتی قوم ہے، نعرے عشق رسول پہ جان قربان ہے، لیکن داڑیاں قربان نہیں کرتی۔ جان قربان ہے، خی علی الصلاۃ خی علی الفلاح، اس کی آواز آئی، ہم نے لبیک نہ کہا، نماز نہ پڑھنے والا کل قیامت والے دن نبی نہ اٹھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے مکے کے جو اپنے آپ کو لینڈ کہا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی دعوت کو سننا پسند کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں آپ کا کوئی غریب صحابی اس محفل میں نہ آئے جس میں ہم بیٹھے ہوں۔ مسجد میں بیٹھے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے تاجروں کو دعوت دے رہے ہیں، وہاں سے عبداللہ ابن ام مکتوم آ گیا، مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا، اپنے عذر بیان کرنے کے لیے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ یہ میرا اپنا بندہ ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم کو اگنور کر دیا۔ فوراً اللہ نے آسمان سے وحی بھیج دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، فرمایا میرے محبوب آپ ان کی طرف سے تیوری نہ چڑھائیں، آپ جو ہے تر شروع نہ ہو، میرے محبوب ان سے یہ بہتر ہے جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا۔ پوری سورت نازل ہوگی۔ میرے بھائیوں، عبداللہ ابن ام مکتوم نے کسی حدیث کے اندر 4 آتے ہیں، کسی کے اندر 2 آتے ہیں، کسی کے اندر 8 عذر آتے ہیں، عذر پیش کیے، اے اللہ کے نبی میرا گھر مدینے سے دور ہے، میرا گھر ان مسجدوں سے دور ہے، اور یہ عذر مدینے کے اندر پیش کیا اور فرمایا کہ میرا گھر دور ہے، میں نبی نہ ہوں، کوئی لانے والا نہیں، میری ہڈیوں کے اندر کودا نہیں جو میں مسجد تک آ سکوں، اور مدینے کے اندر سانپ اور بچھو ہیں، باغ ہیں، اے اللہ کے نبی میں یہ عذر پیش کرتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے میں نماز اپنے گھر میں پڑھ لوں۔ آپ نے 1 منٹ کے لیے اجازت دی، فوراً ہی کہا آپ کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول آتی ہے۔ فرمایا پھر میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، اذان کی آواز آتی ہے تو میں اجازت نہیں دے سکتا، تم گھر میں نماز پڑھو۔ فرمایا یہ بات سنی عبداللہ ابن ام مکتوم نے ایک رسی بازار سے لی، اپنے گھر کے ساتھ، گھر کے دروازے کے ساتھ اور مسجد کے دروازے کے ساتھ باندھی، اور جو زندگی باقی تھی اس رسی پر ہاتھ رکھ کر ساری نمازیں مسجد میں ادا کرتے رہے۔ میں اور آپ قربانی دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، فجر میں ہم نہیں ہوتے، اور معاملات میں ہم نہیں ہوتے، نمازوں کی طرف ہم نہیں آتے، اور ہم کہتے ہیں اللہ جنت الفردوس دے دے۔ میرے بھائیوں، جنت الفردوس کسی کے باپ دادے کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا۔ کھینچ مصور ایسا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، اس طرف فرمان محمد ہو اور اس طرف گردن جھکائی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
میرے بھائیو ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، میرے سامنے یہ اللہ کا قرآن ہے، میں کسی قوم کا نام لوں یا کچھ بھی لوں، میں تعصب کے طور پر نہیں لیتا، سمجھانے کے لیے لیتا ہوں کہ یہ قبیلے اللہ نے بنائے ہیں تعارف کے لیے۔ اصل مقصد اللہ کو جو ہے ان قبیلوں سے تقوی کا ہے۔ تو پچھلے جمعے پر میں نے کچھ بات کی تو کچھ بھائیوں نے اعتراض کیا، اللہ گواہ ہے یہ قرآن میرے پاس ہے، میں نے تعصب کے طور پر یا کسی قوم کو ٹارگٹ بنانے کے لیے یہ بات نہیں کہی، میں نے صرف اور صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کہی۔ جیسے میرا نام جمیل ہے، آپ کا نام کوئی اور ہے، تو یہ سارے نام ساری قومیں، میں عوان ہوں، آپ چودھری ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، یہ تعارف کے لیے اللہ نے قبیلے بنائے ہیں، اور یہ میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، ورنہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تعصب کے لیے، ضد کے لیے، کسی کو ٹارگٹ بنانے کے لیے میں نے بات نہیں کہی۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔